سیاست میں ٹائمنگ بہت اہم ہوتی ہے۔ سیاستدانوں کے سامنے سیاسی منظرنامہ ایک چیس بورڈ کی طرح ہوتا ہے۔ کب کیا چال چلنی ہے، سیاسی پیادوں کے ذمے کیا کام لگانا ہے اور مخالف کو کس طریقے سے شہ مات دینی ہے، یہی سیاسی کھیل سیاستدانوں کی سیاسی بصیرت کا لیول بھی بتاتا ہے۔ سیاسی چال وقت سے پہلے کھیل دی جائے تو بھی فائدہ نہیں، اور اگر وقت گزر گیا تو لاٹھی بھی ٹوٹ سکتی ہے اور شاید سانپ بھی نہ مرے۔ پاکستان تحریک انصاف بھی آج کل ایسی ہی سیاسی مشکل میں پھنسی دکھائی دیتی ہے کہ موجودہ منظرنامے پر کب کیا چال چلنی ہے۔ تحریک انصاف پچھلے 1.5 ماہ سے احتجاجی سیاست کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جس کو اگر فائنل کال کی سیاست کہیں تو غیر مناسب نہیں ہوگا۔ ساری پارٹی ایک ہی راگ الاپ رہی ہے، اور وہ یہ کہ احتجاجی کال کی فائنل کال۔ پرسوں سوابی جلسے میں بھی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے پھر دہرایا کہ احتجاج کی ایک فائنل کال بانی چیئرمین کی طرف سے دی جائے گی، پھر واپسی کا راستہ نہ ہوگا۔ لیکن یہ بات تو وہ پچھلے 1 ماہ سے کہہ رہے تھے، اور سوابی جلسہ تھا فائنل کال کی تاریخ اور لاہے عمل دینے کے لیے۔ لیکن جلسے میں فائنل کال کے اعلان کا جو ہے وہ بوجھ بھی علی امین گنڈا پور نے بانی کے کندھوں پر ڈال دیا۔ عمران خان نے حکم دیا ہے کہ نومبر کے مہینے میں عمران خان ہمیں کال دینے والا ہے۔ وہ کال یہ ہوگی کہ ہم جب گھروں سے نکلیں گے تو اپنے گھر والوں کو بتا کے نکلیں گے کہ اگر ہماری میت نہ آئے تو ہمارے جنازے پڑھ لینا۔ ناظرین، تحریک انصاف کی فائنل کال فی الحال مسڈ کال کے طور پر دیکھی جا رہی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی ریلیونٹ کوارٹر سے اس کال پر کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا۔ آگے سے سننے کو ملتا ہے کہ آپ کا ملایا ہوا صارف ابھی مصروف ہے، تھوڑی دیر بعد کال کیجئے۔ یعنی نہ حکومت لفٹ کروا رہی ہے اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ۔ اسی لیے تحریک انصاف صرف ٹائم بائی کرتی نظر آ رہی ہے۔ نہ ماحول ہے اور نہ ہی فی الحال کوئی حکمت عملی۔ احتجاج کے ذریعے پریشر بنانا تو کیسے بنانا ہے، شاید ابھی کچھ طے نہیں ہوا، اسی لیے صرف بیان بازی سے ہی کام لیا جا رہا ہے۔ سوابی جلسے میں بھی خوب جوشیلی تقاریر دیکھنے کو ملی۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے کہا کہ ہم اپنے حقوق سے کسی صورت بھی دستبردار نہیں ہوں گے اور نہ ہی کسی کی دھونس اور دھمکی میں آئیں گے۔ یہاں جرگہ کرنا ہے، جرگہ یہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے یہاں انسانوں کی طرح زندگی گزارنی ہے یا جانوروں کی۔ اگر ہم نے ایک آزاد شہری کی حیثیت سے زندگی گزارنی ہے تو اس فاشسٹ حکومت کے خلاف پوری قوم کو نکلنا ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے خطاب میں کہا کہ ہم امریکہ سے مدد کے طلبگار نہیں، تبدیلی پاکستان کے اندر سے ہی آئے گی۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی بہت قریب ہے۔ 3 دن کے بعد آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگ لگے ہیں دڑا دڑ اپنے ٹویٹر ڈیلیٹ کر رہے ہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں اپنے ٹویٹر ڈیلیٹ نہ کرو۔ پاکستان میں خان کا نظریہ چلتا ہے، انشاءاللہ پاکستان کی آئین کے مطابق، قانون کے مطابق خان صاحب کی رہائی اور آزادی یہاں سے ممکن ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کسی بھی بیرونی ملک بشمول امریکہ کے کسی بھی ملک سے مدد کی طلبگار نہیں ہے۔ ناظرین، ان سب تقاریر کو سن کر لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کو بھی پتہ ہے کہ پچھلے 1 ماہ میں کافی حد تک پولیٹیکل سپیس حکومت نے حاصل کر لی ہے۔ حکومت اس وقت ایک کمفرٹ زون میں ہے اور اپوزیشن کو کوئی زیادہ بڑا خطرہ نہیں سمجھتی۔ ایسے میں پی ٹی آئی پھر کیوں ایسا تاثر دے رہی ہے کہ نومبر کے مہینے میں بہت بڑی احتجاجی تحریک جنم لے سکتی ہے؟ اس کی چند وجوہات ہو سکتی ہیں، آئیے ان پر ذرا نظر ڈالتے ہیں۔ وجہ نمبر 1، کارکنوں کو سیاسی طور پر متحرک رکھنا ہے۔ جلسے جلوسوں سے پارٹی نچلی سطح پر بھی چانج رہتی ہے۔ وجہ نمبر 2، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو یاد کرواتے رہنا کہ تحریک انصاف اپنے بانی چیئرمین کی رہائی کے لیے ہر حد تک جائے گی۔ وجہ نمبر 3، بانی چیئرمین کی فیملی کو بھی مطمئن رکھنا ہے کہ پارٹی صرف سیاست ہی نہیں کر رہی بلکہ بانی کی رہائی کے لیے پوری طرح سے کوشش جاری ہے۔ ناظرین، آئینی ترمیم اور دیگر قانون سازی کے بعد تحریک انصاف کے پاس آپشنز بھی بہت حد تک لمیٹڈ ہیں اور شاید پارٹی کے جانتی بھی ہے۔ اسی لیے علی امین گنڈا پور سمیت باقی رہنما کارکنوں کا خون گرمانے والی تقریریں تو کر رہے ہیں لیکن کوئی فائنل کال نہیں دے رہے۔ ایک ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی جو ہے اس پر گامزن ہے۔ پہلے کی طرح اسلام آباد بند کرنے کی بات بھی نہیں کر رہے اور فائنل کال کی بجائے
مسڈ کال سے ہی کام چلا رہے ہیں. شاید آگے سے ہی کوئی جواب آ جائے اور بات سے بات نکل پڑے. ایسا معاملہ کیوں ہے اور اس وقت واقعی میں پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی ہے کیا؟